अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार ख़बरें जो बिल्कुल आपके सामने रखनी हैं, जो कराची से हैं, और एक लाहौर से बड़ी ख़बर आई है। उसकी फैक्ट्स और फिगर क्या हैं वो आप मीडिया पर देख रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन असल हक़ाइक़ और इंसाफ में ताख़ीर की असल वजूहात हैं क्या। जो इतना हाई प्रोफाइल केस था, जो मोटरवे ज़्यादती केस, उसमें इतने महीने क्यों लग गए इंसाफ के हसूल के लिए। वो कुछ फैक्ट्स और फिगर मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, जिस तरह मैं ये मोटरवे केस की बात कर रहा हूँ, इसी तरह मुरीद अब्बास कत्ल केस भी इंतहाई अहमियत का हामिल है हम सब के लिए, जिसको हम डे वन से फॉलो कर रहे हैं और आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन आज जो है इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है कि जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। एंकर मुरीद अब्बास को जिस तरह 2019 में कत्ल किया गया था 9 जुलाई को, तो अब इतने अरसे से केस मुसलसल तातुल का शिकार था। उसके हवाले से मैंने आगे चलकर कुछ अपडेट देनी है आपको। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से एक अहम मालूमात जो उनके ख़िलाफ़ कराची में रेफरेंस ज़ेर समात है वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो 3-4 अहम रहनुमा हैं, बल्कि 6 अहम रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ नैब का शिकंजा एक बार फिर सख्त हो गया है और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस तैयार किया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से बात करूँगा, यकीनन क्योंकि डे वन से उसको फॉलो कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर मुरीद अब्बास की जो अहलिया हैं ज़ारा अब्बास, उन्होंने और उनके वालिद साहब ने बड़ी इस केस के लिए कुर्बानी दी और बहुत ज़्यादा इन्होंने इस केस को पैरवी की और अपनी सुकून चैन सब छोड़कर इस केस के अंदर लगे रहे। अब उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो अदालत है उस केस का जल्द फ़ैसला सुनाने के लिए उन्होंने मॉडल ट्रायल कोर्ट में इस केस का ट्रायल चलाने का फ़ैसला कर लिया है और प्रोसिक्यूशन यानी कि सगासा को हुक्म जारी किया है, हिदायत जारी की है कि जितने भी गवाह हैं और गवाहों की फ़हरिस्त तलब की थी और उसके बाद गवाहों को समन जारी किया जाए और उसके बाद फिर इन गवाहों को एक तरतीब से एक तरीक़ाकार के तहत जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको हिदायत की है कि बारी बारी गवाहों को स्टेटमेंट के लिए पेश करें और उसके बाद इस केस का जल्द फ़ैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि मॉडल कोर्ट्स वो कोर्ट्स हैं कि इनका फ़ैसला जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इन केस की समाअत होती है एक तो, और इसका फ़ैसला जो है वो जल्द से जल्द सुनाया जाना होता है। तो इसलिए अब फ़ैसला किया गया है, चूँकि कत्ल केस की समाअत जेल के अंदर चल रही है, जेल के अंदर भी मुंतकिल होने की बहुत ज़्यादा वजूहत नहीं है, क्योंकि इस केस को मैं डे वन से फॉलो करता था। मुल्ज़िम उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, VIP तरीके से जब लाया जाता था, उसकी वीडियोस बनाता था, टीवी पे नशर होती थी और पुलिस की कारकर्दगी पर, जेल हुकाम की कारकर्दगी के जो एक धंधे थे उस पर सवालात उठते थे कि जिस अंदाज से मुल्ज़िम को कत्ल के जो मुल्ज़िम थे उनको लाया जाता था। तो इसलिए फिर उस चीज़ से बचने के लिए उसको जेल के अंदर केस को मुंतकिल किया गया और जेल के अंदर चूँकि वीडियोज़ बनाने की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए फिर मुल्ज़िम को वहाँ जेल के अंदर से ही अदालत में पेश करके दोबारा जेल में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि तकरीबन 2 साल बाद इस चीज़ की उम्मीद जाग उठी है कि इस केस का जल्द फ़ैसला होगा और उसके बाद ट्रायल कोर्ट 3-4 दिन मुसलसल समाअत के बाद जो है इस केस का फ़ैसला जो है वो कर देती है गवाहों और शवाहिद की रोशनी में। तो अब 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, उसके बाद फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस जो है चलाया जाएगा और इस हवाले से अदालत ने प्रोसिक्यूशन को और जो तफ्तीशी हुकाम है उनको मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जब भी आप देखते हैं कि नैब उनके ख़िलाफ़ या किसी भी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ या किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ या अवामी ओहदा रखने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो उसके बाद तमाम लोगों की जो है चीखें निकल आती हैं और उसके बाद फिर वो काफ़ी बात करते हैं। लेकिन ये रेफरेंस जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ जो ज़ेर समाअत है, ये रेफरेंस जब वो वज़ीर पेट्रोलियम थे वफाकी, उस वक्त इनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू हुई थी और उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से गैर कानूनी तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि MD PSO और उसके अलावा जो दीगर मैनेजमेंट थी PSO की, उसमें गैर कानूनी तौर पर तकर्रियाँ की थी और तकर्रियों का इल्ज़ाम के ऊपर तहकीकात जब नैब ने की तो तहकीकात में वो खातिर खा जवाब नहीं दे सके, इसलिए फिर नैब ने उनके ऊपर रेफरेंस दायर किया था। मैं 2017 में जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर बन गए थे तो उस वक्त फिर ये ख़बर मैंने ख़ुद ब्रेक की थी दिसंबर में ग़ालिबन कि नैब ने इनके
خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے. تو یہ بعد میں وزیر اعظم بن گئے تھے, لیکن ان کے خلاف جو تحقیقات ہوئی تھی ان کے اپنے دور حکومت میں ہوئی تھی. لیکن جو موجودہ حکومت کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ سراسر جھوٹا اور غلط ہوتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف بیشتر کیسز, بلکہ زیادہ تر کیسز 99% کیسز جو ہے وہ نون لیگ کے دور کے بنے ہوئے, اور نون لیگ کے خلاف جو کرپشن اور بدعنوانی کے کیسز زیر سماعت ہیں وہ بھی ان کے اپنے دور کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دور کے بنائے ہوئے کیسز ہیں, جو آج تک یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, اور ان کے کیسز کے کئی فیصلے ہونے ہیں اور کچھ جو ہے اب تک انکوائریوں کی شکل میں ہیں. لیکن یہ کیس ان کے اپنے اس میں جو ہے وہ دائر ہوا تھا, ریفرنس دائر ہوا تھا, 4 ملزمان اس میں نامزد ہیں. اب اہم ترین اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے یہ کیس بھی روزانہ کی بنیاد پر, یعنی کہ جس ڈیٹ کو یہ کیس کی سماعت ہوگی اس کی, اس ڈیٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کیس کی, جیسے گواہ کا بیان ہوتا ہے, اس کے بعد پھر الگ الگ ملزمان کے وکلا جو جرح کرتے ہیں, یا پھر اس کے بعد بار بار ایک وکیل صاحب آئے تو اس کے بعد دوسرے کے لیے ٹائم لے لیا جاتا ہے. لیکن آج اس کیس کے لیے عدالت نے 3 بار جو ہے تقریباً سماعت ملتوی کی, کیونکہ جن کی تقرری کا الزام ہے سابق ایم ڈی پی ایس او شیخ عمران الحق شاہد خاقان عباسی کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر تقرر کیا تھا, تو ان کے وکیل عمر سمرو صاحب نہیں آئے تھے. عدالت نے بار بار ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنے وکیل کو لے کر آئیں, ورنہ جو ہے اس سائڈ کلوز کر دی جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کو جرح کرنے کا آپ کے وکیل کو موقع نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد پھر 11:30 بجے کے قریب 11:15 بجے کے قریب جب ان کے وکیل آئے, مطلب مسلسل اس دوران شاہد خاقان عباسی اور اس کے بعد ان کے جو دیگر شریک ملزمان ہیں وہ عدالت میں موجود رہے. اس کے بعد جرح ہوئی تو پھر اب عدالت نے اگلی تاریخ مقرر کی ہے جس میں مزید گواہوں کو طلب کیا گیا ہے. اس کیس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد فیصلہ ہوگا کیونکہ گواہ کم ہے اور کیس کافی مضبوط ہے, اور نیب کے پاس جو شواہد اور ثبوت ہیں, غیر قانونی تقرریاں اور اس کے بعد تنخواہیں اور پرمنٹ کرنے کے جو حوالے سے الزامات ہیں, تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس کا بھی بہت جلد فیصلہ سنا دیا جائے گا. پھر آتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر. پیپلز پارٹی کے میں پہلے بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کئی رہنما ایسے ہیں جن کے اوپر 2-2 3-3 ریفرنسز زیر سماعت ہیں, کچھ انکوائری میں ہیں. اب ایک اور انکوائری کچھ دن سے جو زیر سماعت تھی نیب کے پاس, وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی. اس کے بعد اب نیب نے باقاعدہ طور پر ریفرنس تیار کر لیا ہے, جس میں سابق بلکہ موجودہ جو اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی, ان کے خلاف سابق وزیر تعلیم جو ہے پیر مظہر الحق, نثار کھوڑو, نبیل گبول جو کہ ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے, شاہ جہان بلوچ, ثانیہ ناز اور جاوید نگوری, اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان سے نیب نے ان کو بار بار طلب کیا تھا. جو نیب کی انکوائری کمیٹی کے سامنے یہ پیش بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. نیب نے ان سے تحریری طور پر بھی جواب مانگے تھے, اس پر بھی نیب کو یہ خاطر خواہ جو ہے مطمئن نہیں کر سکے. اب جو شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے لیاری میں, ان کے وی سی سمیت دیگر جو انتظامیہ ان کے خلاف, اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے, اور کچھ ہی دن میں جو ہے وہ ریفرنس منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال کیا جائے گا, جس میں باقاعدہ طور پر یہ ملزم کے طور پر نامزد کیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر سیاسی لوگوں کو اور سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کو بھرتی کیا, جو میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتے تھے. ان کو سرکاری نوکریاں دیں اور ملازمتیں فراہم کیں, اور اس کے بعد پھر قومی خزانے کا نقصان ہوا, اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا, اور جس کا ریفرنس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درج کیا جا رہا ہے. اب آتے ہیں موٹر وے زیادتی کیس کی. موٹر وے زیادتی کیس کا جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہائی پروفائل کیس تھا, جس میں نہ صرف پنجاب حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے لیے بھی کافی چیلنج بنا ہوا تھا. اس میں ملزمان کو گرفتار کرنا ایک درد سر بنا رہا کافی دن تک. اچھا, اس میں ملزمان کی گرفتاری کے بعد یا اس میں جب مقدمہ درج کیا گیا تھا تو اس میں انسدادی دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی تھیں. ATA کی دفعات جب شامل ہو جاتی ہیں کسی بھی مقدمے میں, تو پاکستان میں جب یہ 99 میں یہ 97 میں یہ قانون جب بنا تھا تو اس وقت اس قانون میں اس میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا, جس میں 7 روز کے اندر جو ہے وہ کسی بھی عدالت کو جو انسدادی دہشت گردی کی دفعات درج ہوں گی اس کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن یہ جس طرح یہ واقعہ رونما ہوا 9 ستمبر 2020 کو, اس کے بعد پھر کافی عرصے تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. گرفتاری کے بعد بھی تقریباً 3-4 مہینے تک یہ مسلسل کیس چلتا رہا. حالانکہ اس کیس کا فیصلہ قانون کے مطابق 7
7 روز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود دیر آئے درست آئے، سالہ سال کیس نہیں لٹکا، اس میں تمام لوگوں کا فوکس تھا، تمام اداروں کا اس کے اوپر فوکس تھا۔ تو بہرحال آج جو 2 مرکزی ملزمان ہیں جو گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے پہلے اعتراف جرم کیا، پھر عدالت میں انکار کر دیا تھا صحت جرم سے، اور ان کو جو ہے عدالت نے پھانسی کی سزا سنانے کا حکم دیا ہے، جو بڑی پیش رفت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر دفعات کے تحت جو مقدمہ درج تھا اس میں عمر قید کی سزا الگ اور 50 ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی ہے۔ اس میں 37 گواہ تھے، جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، اس میں خاص طور پر متاثرہ خاتون جو کہ لاہور کی رہائشی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ پھر عدالت نے جو ATC لاہور کے جج ارشد حسین بھٹا، انہوں نے 18 مارچ کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آج یہ فیصلہ سنایا گیا، جس میں ان ملزمان کو سزائے موت کا حکم یعنی کہ پھانسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں، جیسے نیب قوانین ہیں، نیب کا ریفرنس اگر کسی بھی ملزم کے اوپر درج ہوتا ہے تو قانون کے مطابق 1 مہینے کے اندر، یعنی کہ اگر دن رات بھی اگر کسی عدالت کو کیس چلانا پڑے، 24 گھنٹے چلانا پڑے، تو یہ کیس کو چلا کر اس کا جلد فیصلہ ہونا ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا، 1 مہینے کے اندر قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں ہم نیب قوانین کے تحت بھی جو کیسز ریفرنس سے درج ہوتے ہیں وہ بھی سالہ سال چلتے ہیں، اس کے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو یہ پھر حکومتوں کو، ہماری جو صوبائی اور وفاقی حکومت ہے، ان کو یہ قانون سازی پر جو نظر ثانی ہے وہ کرنی ہوگی، یا عدالتوں کی تعداد بڑھانی ہوگی، کیونکہ کرائم ریٹ جس طرح بڑھ رہا ہے اس طرح کیسز کے فیصلے جلد نہیں ہو پاتے، اس لیے لوگ عدالتوں سے یا نظام عدل سے، نظام انصاف سے کافی مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کو بر وقت انصاف نہیں مل پاتا۔ انصاف کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے لوگ اپنی زندگیاں جو ہے اپنے ہار جاتے ہیں، زندگی ان کی چلی جاتی ہے، لیکن انصاف بر وقت نہیں مل پاتا۔ تو اس لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جانا بھی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر زینب الرٹ بل جو تھا بچوں سے زیادتی کے حوالے سے، وہ بھی 1 سال اس کو ہو گیا ہے، لیکن آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے بھی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست اب آ چکی ہے، کہ جس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کافی سوالات اٹھائے کہ اگر قوانین بناتے ہیں تو اس پر عمل درآمد بھی کریں۔ قانون بنا دیا جاتا ہے، کریڈٹ لیا جاتا ہے، لیکن ان قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جو کہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور ان قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جو عوام ہے ان کو بر وقت انصاف فراہم نہیں ہو پاتا، ان کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے کافی مایوسی پائی جاتی ہے، اور لوگ پھر عدالتوں میں جانے کے بجائے پھر وہ مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک و قوم کا حامی ناصر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔